بسم اللہ الرحمن الرحیم فہذہ بسائط پس یہ بسائط ہیں القضایا الثمانیۃ المذکورۃ یعنی 8 مذکورہ قضایا من جملۃ الموجہات مجموعہ موجہات میں سے ہیں مجموعہ موجہات میں سے بسائط ہیں اعلم جان تو ان القضایا الموجہۃ قضایا موجہہ اما بسیطۃ یا بسیطہ ہوں گے وہی ما یکون حقیقتھا اور وہ ہے کہ اس کی حقیقت اما ایجاباً فقط ایجاب ہو او سلباً فقط یا فقط سلب ہو کما مر فی الموجہات الثمانیۃ جیسا کہ گزرا 8 موجہات میں و اما مرکبۃ اور یا مرکبہ ہوگا وہی التی تکون حقیقتھا اور وہ ہے کہ جس کی حقیقت ہو مرکبۃ من ایجاب و سلب مرکب ایجاب اور سلب سے بشرط اللہ یکون الجزء الثانی بشرط کہ نہ ہو جزء ثانی فیہا ان میں مذکوراً اس میں مذکور بعبارت مستقلۃ مستقل عبارت کے ساتھ۔ قضیہ موجہہ کی 2 قسمیں ہیں، بسیطہ اور مرکبہ۔ بسیطہ وہ ہے جس کی حقیقت فقط ایجاب یا فقط سلب ہو، پیچھے جو 8 قضایا گزرے وہ تمام بسائط ہیں، اور قضیہ مرکبہ وہ ہے کہ جس کی حقیقت ایجاب و سلب دونوں سے مرکب ہو، بشرطے کہ اس میں جزء ثانی مستقل عبارت کے ساتھ مذکور نہ ہو، کیونکہ اگر جزء ثانی مستقل عبارت کے ساتھ مذکور ہو تو وہ قضیہ مرکبہ نہیں ہوگا بلکہ 2 بسیطہ بن جائیں گے۔ قضیہ موجہہ کی 2 قسمیں ہیں، بسیطہ اور مرکبہ۔ بسیطہ وہ ہے جس کی حقیقت فقط ایجاب یا فقط سلب ہو، پیچھے جو 8 قضایا گزرے وہ سب کے سب بسائط ہیں۔ قضیہ مرکبہ وہ ہے جس کی حقیقت ایجاب و سلب دونوں سے مرکب ہو، بشرطے کہ اس میں جزء ثانی مستقل عبارت کے ساتھ مذکور نہ ہو، کیونکہ اگر اس میں جزء ثانی مستقل عبارت کے ساتھ مذکور ہو تو وہ قضیہ مرکبہ نہیں ہوگا بلکہ 2 قضیے بسیطے بن جائیں گے۔ سواء برابر ہے کان فی اللفظ ترکیب لفظ میں ترکیب ہو، قولنا جیسے ہمارا قول، کل انسان ضاحک بالفعل لا دائما ہر انسان ہنسنے والا ہے بالفعل لا دائما فقولنا لا دائما تو ہمارا قول لا دائما اشارۃ الی حکم سلبی اشارہ ہے حکم سلبی کی طرف، ای لا شیء من الانسان بضاحک بالفعل یعنی کوئی انسان ہنسنے والا نہیں ہے بالفعل، او لم یکن فی اللفظ ترکیب یا لفظ میں ترکیب نہ ہو، قولنا جیسے ہمارا قول کل انسان کاتب بالامکان الخاص ہر انسان کاتب ہے امکان خاص کے ساتھ، فإنہ فی المعنی قضیتان ممکنتان عامتان اس لیے کہ وہ معنی میں 2 قضیے ممکنہ عامہ ہیں، اے کل انسان کاتب بالامکان العام ہر انسان کاتب ہے امکان عام کے ساتھ، ولا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام اور کوئی انسان کاتب نہیں ہے امکان عام کے ساتھ۔ قضیہ مرکبہ کی ترکیب کی 2 صورتیں ہیں، نمبر 1 ترکیب لفظوں میں ہو، جیسے کل انسان ضاحک بالفعل لا دائما تو لا دائما سے حکم سلبی کی طرف اشارہ ہے، یعنی لا شیء من الانسان بضاحک بالفعل۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ترکیب لفظوں میں نہ ہو، معنی میں ہو، جیسے کل انسان کاتب بالامکان الخاص۔ اب یہاں معنی میں 2 قضیہ ممکنہ عامہ ہیں، یعنی کل انسان کاتب بالامکان العام لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام۔ قضیہ مرکبہ کی ترکیب کی 2 صورتیں ہیں، نمبر 1 ترکیب لفظوں میں ہو، نمبر 2 ترکیب معنی میں ہو۔ ترکیب لفظوں میں ہو جیسے کل انسان ضاحک بالفعل لا دائما تو لا دائما سے حکم سلبی کی طرف اشارہ ہے، یعنی لا شیء من الانسان بضاحک بالفعل۔ اور ترکیب معنی میں ہو جیسے کل انسان کاتب بالامکان الخاص، اب یہ معنی میں 2 قضیے ممکنہ عامہ ہیں، یعنی کل انسان کاتب بالامکان العام لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام۔ والعبرۃ اور اعتبار فی الایجاب والسلب ایجاب سلب میں حینئذ اس وقت بالجزء الاول الذی هو اصل القضیۃ جزء اول کا ہے جو کہ اصل قضیہ ہے۔ ایک سوال کا جواب ہے کہ جب قضیہ مرکبہ کی حقیقت ایجاب و سلب دونوں سے مرکب ہوتی ہے تو اس کو موجبہ کہیں گے یا سالبہ؟ جب قضیہ مرکبہ کی حقیقت ایجاب و سلب دونوں سے مرکب ہوتی ہے تو اس قضیہ کو موجبہ کہیں گے یا سالبہ؟ جواب دیا اعتبار جزء اول کا ہے، جزء اول موجبہ ہے تو وہ قضیہ موجبہ کہلائے گا، جزء اول سالبہ ہے تو وہ قضیہ سالبہ کہلائے گا۔ اعتبار جزء اول کا ہے کہ جزء اول موجبہ ہے یا سالبہ، اگر جزء اول موجبہ ہو تو وہ قضیہ موجبہ کہلائے گا،
جزء اول سالبہ ہو تو وہ قضیہ سالبہ کہلائے گا۔ وعلم اور جان تو ان القضیۃ المرکبہ تاکہ قضیہ مرکبہ انما تحصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ حاصل ہوتا ہے بتقیید قضیۃ بسیطۃ قضیہ بسیطہ کو مقید کرنے کے ساتھ بقید مثل لا دوام و لا ضرورت لا دوام اور لا ضرورت کی مثل کی قید کے ساتھ۔ ایک فائدہ بیان کیا یا قضیہ مرکبہ کے بنانے کی صورت بیان کی کہ قضیہ مرکبہ اس طرح بنتا ہے کہ قضیہ بسیطہ کو لا ضرورت لا دوام وغیرہ کے ساتھ مقید کر دیا جائے۔ قضیہ مرکبہ اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ قضیہ بسیطہ کو لا ضرورت لا دوام وغیرہ کے ساتھ مقید کر دیا جائے۔